آدمی فتنوں سے کیسے بچ سکتا ہے؟ ہمارے پاس ایک اللہ نے ایسا کام دیا ہے کہ اگر ہر شخص صبح سے شام تک یہ سوچے کہ آج میں نے کتنے مسلمانوں کا کلمہ صحیح کروایا، کتنے ایمان والوں سے نماز ادا کروا لی، کتنوں کو اعمال دعوت میں لا کر جوڑا ہے، اگر صبح سے شام تک اپنی دنیا کی کمائی کا حساب لگانے کے بجائے اللہ کے قرب کے حاصل کرنے والے اعمال کا حساب لگائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے قرب کا سب سے بڑا ذریعہ اللہ کے بندوں کو اللہ کے قریب کرنا ہے۔ مولانا الیاس صاحب فرمایا کرتے تھے رحمۃ اللہ علیہ کہ مخلوق کو خالق کی راہ پر لانے سے بڑھ کر اللہ کے قرب کا اور کوئی ذریعہ نہیں ہے، بلکہ ایک حدیث کا مفہوم بھی ہے کہ اللہ کے دین کی محنت سے بڑھ کر اللہ کے قرب کا اور کوئی عمل نہیں ہے۔ منتخب میں یہ روایت نے نقل کی ہے۔ میں ضروری بات عرض کر رہا کیونکہ ہم صبح سے شام تک اس فکر اس دھن میں نہیں رہتے، اس لیے فتنوں کا شکار ہو گئے۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں ہر اٹھنے والے فتنے کا علاج دعوت کی مشغولی سے کیا ہے، کیونکہ سارے فتنوں کا سبب وہ فرصت اور اپنی ذمہ داری کا ادا نہ کرنا ہے۔ سارے فتنوں کا اصل سبب یہ ہے کہ جب آدمی کرنے کے کام سے فارغ ہو جائے گا تو نہ کرنے کے کام میں مشغول ہو جائے گا۔ سمجھتے تھے اتنا کام میں مشغول رہو کہ تمہیں اپنی انفرادی عبادات کے لیے وقت نکالنا پڑے، جیسے ایک آدمی اپنی جسمانی ضرورت کے لیے کھانے پینے کے واسطے اپنے مشاغل سے وقت نکالتا ہے۔ تم اتنے دعوت میں مشغول رہو کہ تم اپنی عبادات کے اذکار کے لیے وقت نکالو۔ ہماری کیونکہ ایک کیفیت نہیں ہے، اس لیے ہم فتنوں کا شکار ہو گئے۔ جب آدمی فتنے کا شکار ہو جائے گا تو پھر یہ سوچے گا کہ چلو سارے کام چھوڑ کر گھر بیٹھ جاؤں تاکہ کسی فتنے کا ذریعہ نہ بنوں۔ حالانکہ گھر بیٹھ جانا فتنے چھوڑ کر یہ فتنوں سے بچنے کا ذریعہ نہیں ہے، یہ تو فتنوں میں پڑنے کا ذریعہ ہے۔ لوگوں میں کہہ رہا اللہ کے راستے کی نقل و حرکت کے تقاضوں کو چھوڑ کر گھر بیٹھ جانا اپنے آپ کو فتنے سے بچانے کے لیے، اس راستے میں نہ نکلنا خود فتنہ ہے۔ لوگ کہتے ہیں بھئی ہمیں چھوڑ دو تاکہ ہم کسی فتنے کا شکار نہ بنیں۔ منافقین نے سے کہا کہ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ ذَلِّي وَلَا تَفْتِنِّي، کہ ایسے بھی لوگ جنہوں نے کہا کہ روم کا حسن و جمال وہ ہم سے برداشت نہ ہو سکے گا، ایسا نہ ہو کہ وہاں کی عورتوں کو دیکھ کر ہم کسی فتنے کے شکار ہو جائیں، لہذا آپ نے اجازت دیجئے کہ ہم مدینے میں ہی رہ جائیں، روم کی طرف نہ جائیں۔ اللہ تعالی نے فرمایا الا فی الفتنۃ سقطوا، غور سے سنو کہ جو بیچارے اپنی نظر کی حفاظت میں اللہ کے راستے میں نکلنے سے عذر کر رہے ہیں نا، کہیں کے لیے اپنی نظر کی حفاظت کے لیے، فتنے سے بچنے کے لیے، نبی جی یہ تو فتنے میں پڑ چکے ہیں۔ اگر کوئی یہ کہے پھر میں تو فتنے سے بچنے کے لیے گھر بیٹھ جاؤں گا، فتنے سے بچنے کا ذریعہ گھر بیٹھنا نہیں۔ میں حضرت کا ملفوظ عرض کرتا ہوں، مولانا فرماتے تھے جس نے حالات میں کام چھوڑ دیا اس نے اس سے زیادہ برے حالات کو دعوت دے دی۔ اس لیے عزلت اور گوشہ نشینی یہ اس امت کی ذمہ داری نہیں ہے، یہ اس امت کا کام نہیں ہے۔ یہ بھی اسلام میں رہبانیت نہیں ہے، اور رہبانیت اگر ہے تو وہ امت میں گھس کر دین کی محنت کرنا اس امت کی رہبانیت ہے۔ ساری امت کی رہبانیت مخلوق سے کٹ کر خالق سے جڑنا، ساری امت کی رہبانیت۔ جتنی امتیں گزری ہیں
ان کی رہبانیت مخلوق سے کٹ کر خالق سے جڑنا ہے، اور اس امت کی رہبانیت مخلوق میں گھس کر محنت کر کے مخلوق کو خالق سے جوڑنا، یہ اس امت کی رہبانیت۔ یہ فرمایا رہبانیت امتی الجہاد فی سبیل اللہ، یہ میری امت کی رہبانیت ہے۔ اس لیے اس امت کی رہبانیت عزلت اور گوشہ نشینی نہیں ہے۔ آدمی کب گوشہ نشینی اختیار کر لے گا؟ جب عموم میں محنت چھوڑ دے گا، تو کہ بھائی میں فتنوں کا مقابلہ نہیں کر سکتا، لہذا میں کب چھوڑ کر گھر بیٹھ جاؤں۔ یہ کوئی ذمہ داری نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالی کی طرف سے اتنی ہی مدد آئے گی جتنی ذمہ داری اٹھائے گا۔ یہ سمجھتے تھے کہ اگر کام چھوڑ کر حالات کی وجہ سے کام چھوڑ دیا تو اس سے بھی زیادہ برے حالات کو دعوت دے، کیونکہ سارے فتنوں کا سبب دعوت کا چھوٹنا اور سارے فتنوں کا سد باب دعوت کا اشتغال۔ اس لیے یہ کبھی خیال نہیں کرنا چاہیے کہ بھائی چلو حالات ٹھیک نہیں ہیں لہذا کام چھوڑو اور گھر بیٹھ جاؤ، بالکل نہیں، کیونکہ راستہ ہی ناگواریوں کا ہے۔ اوہو، دعوت سے زیادہ مشکل گھاٹی کوئی نہیں ہے، دعوت سے زیادہ مشکل گھاٹی کوئی نہیں ہے۔ صحابہ کرام فتنوں سے بچنے کے لیے ان لوگوں سے بچا کرتے تھے جن سے فتنے کا اندیشہ ہے۔ یہ ہے مطلب گوشہ نشینی کا۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ لوگوں سے اختلاط اور لوگوں سے ملنا جلنا چھوڑ دیا جائے، بلکہ ان لوگوں سے کنارہ ہو جانا چاہیے جن سے فتنے کا اندیشہ ہے۔ برے لوگوں کی صحبت سے تنہائی بہتر ہے، برے لوگوں کی صحبت سے تنہائی بہتر ہے۔ یہ نہیں فرمایا کہ لوگوں کے اختلاط سے تنہائی بہتر ہے، بلکہ برے لوگوں کے اختلاط سے تنہائی بہتر ہے۔ جس طرح خاموش رہنا بہتر ہے، یعنی غلط بات کے بولنے سے، یہ نہیں کہ آدمی خاموش رہے بھلی بات سے، بلکہ خاموش رہنا بہتر ہے بری بات کے بولنے سے۔ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ، کہے تو بھلی بات کرے ورنہ خاموش رہنے کا مطلب یہ ہے کہ غلط بات نہ کہے، غلط بات سے خاموش رہے۔ فرماتے ہیں حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میری تمنا تو یہ تھی کہ کوئی میرا تجارت کا اور کمائی کا سارا کام سنبھال لیتا اور میں اپنا دروازہ بند کر کے بیٹھ جاتا، نہ میرے پاس کوئی آتا فتنے کی بات لے کر، نہ میں کسی کے پاس جاتا فتنے کی بات لے کر۔ یہ مطلب ہے، ورنہ مسلمان سے اختلاط اور اس کی ملاقات کے فضائل بہت زیادہ ہیں، لوگوں کی اختلاط سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ البتہ غلط لوگوں کے اختلاط سے، غلط لوگوں سے ملنے سے بہتر یہ ہے کہ میں اپنا دروازہ بند کر کے بیٹھ جاؤں، نہ کوئی غلط آدمی میرے پاس غلط بات لے کر آئے، نہ میں کسی کے پاس غلط بات لے کر جاؤں، یہاں تک کہ میں اسی حال میں اللہ سے جا ملوں۔ گوشہ نشینی کے بارے میں مالک سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ نقل کیا ہے، فرمایا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ اگر خالی بیٹھنے سے غلط وسوسوں کے اور شیطان کی طرف سے آنے والے غلط خیالات کا اندیشہ نہ ہوتا تو میں کسی ایسے بنجر علاقے میں چلا جاتا جہاں کوئی میرا ہم نشین نہ ہوتا اور کوئی دل میں رہنے والا نہ ہوتا، لیکن کیونکہ اکیلے رہنے سے وساوس پیدا ہوں گے۔ پھر یہ فرمایا کہ لوگوں کو غلط قسم کے لوگ ہی بگاڑتے ہیں۔ فرماتے ہیں ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ کہ کیا ہی اچھی عبادت گاہ ہے اس مسلمان کی جو اپنے گھر میں نفلی عبادت کیا کرے، کہ کیا ہی اچھی عبادت کی جگہ ہے مسلمان کا اپنا گھر، کہ وہ اپنی زبان کو غیبت کے کرنے سے، یہ تہمت کے لگانے سے اپنی زبان کو روک لے، اور اپنی نظر کو اور اپنی نگاہ اور شرمگاہ کی
حفاظت کر لے.